خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید اور خبر تفصیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ عزم استحکام بھی اسی کی مثال ہے۔ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عزم استحکام آپریشن نہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مہم ہے۔ ایویکس کمیٹی کے اجلاس میں 2021 کے نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے، کیوں ایک مافیا، سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا۔ یہ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عدم استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہر سنجیدہ معاملے کا سیاست کی وجہ سے مذاق بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریاز نہیں۔ عزم استحکام سے متعلق 24 جون کو وزیر اعظم آفس سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں، اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک مضبوط لابی ہے جو چاہتی ہے کہ عزم استحکام کے اغراض و مقاصد پورے نہ ہوں۔ عزم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شدت کے ساتھ لڑی گئی۔ 4 سے 5 آپریشن ہم ہر گھنٹے میں کر رہے ہیں۔ 16,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، اب بھی 50% مدارس رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ کیا یہ فوج نے کرنا ہے؟ تقریباً 32,000 سے زائد مدارس پاکستان میں ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مدارس کہاں ہیں؟ کون ان کو چلا رہا ہے؟ نیکٹا کے مطابق پی اے ٹی سی کورٹس 13 اور بلوچستان میں 9 ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے میڈیا سے مکالمہ بڑھایا جائے گا۔ من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے پاک فوج کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے پیش نظر ہم تواتر سے پریس کانفرنس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے۔ 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران 31 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ ادارے روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشن انجام دے رہے ہیں۔ پوری قوم شہید ہونے والے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی حسن جہانگیر وٹو کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر چھاپہ مار کر سیکریٹریٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ خواتین پولیس اہلکار بھی ہمراہ تھیں۔ پولیس نے پی ٹی اے کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے مطابق اڈیالہ جیل راولپنڈی میں لاہور کا سفر بہت تکلیف دہ ہے۔ ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرنے کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں کرمنل کیس کی ٹرائل میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ آئی جی جیل خانہ جات شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے 2 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا۔ چند روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گہراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی تھی۔ چیئرمین سینیٹ یسرا گیلانی نے او آئی سی ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کو خوشحالی کے لیے تعاون اور جدت طرازی کا فروغ دینا ہوگا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو سماجی انصاف اور معاشی خود مختاری کے محور کے طور پر بروئے کار لانا ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے پارلیمانی یونین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ یسرا گیلانی نے کہا جدید بحث میں اب قومی سلامتی کو لاحق خطرات میں پانی، خوراک، توانائی اور ماحولیات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ان ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنا اور ان کا حل تلاش کرنا کسی بھی قوم کی ترقی، استحکام، بقا اور سلامتی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ اپنی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پانی، خوراک اور توانائی کے وسائل کی حفاظت بھی انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ خاص طور پر او آئی سی ممالک میں صورتحال سنگین ہے، جہاں کسی قوم کی اوسط آبادی میں اضافہ اور ماحولیاتی انحطاط ہمارے قدرتی وسائل پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کے اہم کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی ہمارے لیے مجموعی طور پر غذائی تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس طرح توانائی صنعت کاری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو برآمدات میں اضافے اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا پاکستان اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کی خوشحالی میں واٹر، انرجی، فوڈ نیشننگ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل نام میمن نے پیپلز بس کے روٹ 13 کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شجیل نام میمن نے کہا
سندھ حکومت کی کوشش ہے عوام کو ریلیف ملے۔ مہنگائی اور گرمی میں عوام کو ایئر کنڈیشن بسیں دی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، کوئی مایوسی نہیں ہے، لوگ منفی باتیں پھیلاتے ہیں، یہی سسٹم چلے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل نامیمہ نے کہا کہ قانون میں واضح ہے، ممنوعہ فنڈنگ والی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ کوئی بھی مقبول شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ مجھ سے حلقے میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں لوگوں کو کہوں کہ آگ لگا دو، جلاؤ اور گہراؤ کر دو۔ دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ ان لوگوں نے IMF کو خط لکھا کہ فنڈز بند کیے جائیں۔ غیر ملکی لابیز اس طرح کے انتشار کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ قانون میں واضح ہے، ممنوعہ فنڈنگ لینے والی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب پبلک پراپرٹی ہے۔ الیکشن کمیشن کے قانون کو سب پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی پارٹیز الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ ملک میں چیلنجز موجود ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ تشدد کی جانب اپنائیں۔ ارشد شریف نے ملکوں کا انکشاف کیا تھا جو یہاں فنڈنگ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ آنے والے وقتوں میں ماحولیاتی تغیر بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ایک شہر ہی نہیں بلکہ دنیا کا خوبصورت شہر ہے۔ مارگلا پہاڑیاں اسلام آباد کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پہچان بھی ہیں۔ درخت زندگی کی علامت ہیں۔ درخت ہیں تو ہم ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمارا وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے۔ باقی شہروں میں ہوا آلودہ ہو چکی ہے، اگرچہ اسلام آباد کی ہوا کی کوالٹی اب ویسی نہیں رہی جیسی 10 سال پہلے تھی۔ وہاں کے وزیر نے کہا کہ دنیا کو بھی ماحولیاتی تغیر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جنگلوں پر آگ لگی اور CTA کے ملازمین نے دن رات آگ بجھائی ہے۔ پاکستان کا ماحول کو نقصان پہنچانے میں صرف 2% حصہ ہے، اس کے بدلے پاکستان متاثر ہونے والے 98% ماحول کی زد میں ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ شجرکاری مہم کو اسکولوں، کالجز میں بھی شروع کیا جانا چاہیے۔ مارگلا نیشنل پارک کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے، جہاں کچھ دیکھیں رپورٹ کریں۔ آج آن لائن پورٹل بھی موجود ہے، درخت کو لگا کر آن لائن معلومات دی جا سکتی ہیں۔ ہماری بقا درختوں کے ساتھ منسلک ہے۔ شدید گرمی کے دوران بجلی کی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ راولپنڈی کے شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے بجلی بند معمول بن گیا ہے۔ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل اور فلٹریشن پلانٹس میں بھی پانی کی سپلائی بھی متاثر ہو گئی ہے، جبکہ پشاور میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ طوفانی بارش سے متاثرہ کوہلو بارکھان گرڈ اسٹیشن کی ہائی ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک کوہلو اور بارکھان کی بجلی بحال کر دی جائے گی۔ فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے کے معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان میں افغان شہریوں کی مہمان نوازی کو ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو برا کہیں، پرچم کی بے حرمتی کریں اور ان کی میزبانی کریں، مہمان نوازی کی بھی حد ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر حملہ کر کے پتھراؤ کیا اور عمارت میں گھس کر پاکستانی پرچم اتار دیا تھا۔ فرینکفرٹ پولیس نے ابتدائی تحقیقات سے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا، جبکہ واقعے پر پاکستانی کمیونٹی سے بھی پرسکون رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ فرینکفرٹ واقعے پر پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ قونصل خانے کے تحفظ میں ناکامی پر جرمنی کے سفیر کو خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کرتے ہوئے پاکستانی قونصل خانے پر حملہ آور افغان شہریوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبردار کیا، اگر کوئی پاکستانی واقعے میں ملوث نکلا تو اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے بنوں میں حالیہ واقعات سے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق 15 جولائی کو بنوں میں بارودی مواد سے بھری گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے سپلائی ڈپو کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے ڈپو میں موجود 8 سیکیورٹی اہلکار اور 3 شہید ہوئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کو سرحد پار غیر ملکی عناصر کی پشت پناہی حاصل تھی، جو قابل مذمت ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کا مزید کہا کہ 19 جولائی کو سیاسی جماعتوں سمیت تاجر برادری کا اجتماع ہوا اور پرامن طور پر ختم ہوا، تاہم اس دوران مظاہرین کی آڑ میں کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا اور سیکیورٹی فورسز کی سپلائی ڈپو پر جگہ جگہ لگائے گئے خیموں کو آگ لگا دی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے ڈپو کی دیوار کو بھی گرا دیا گیا۔ پولیس نے وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کی، اس دوران ایک شخص جاں بھاگ اور 25 افراد زخمی ہوئے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق اس سلسلے میں 20 جولائی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی وزیر اور دیگر کو مظاہرین سے بات چیت کے لیے بھیجا اور 40 رکنی جرگہ بھی تشکیل دیا، جبکہ واقعے میں ایک انکوائری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
محکمہ داخلہ نے کہا کہ جرگے نے کمشنر RPO، ڈپٹی کمشنر اور DPO بنوں سمیت انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی اور مظاہرین کے 16 نکاتی ایجنڈے کو سامنے پیش کیا۔ محکمہ داخلہ خیر پختونخوا کے مطابق پیش کیے گئے ان نکات پر غور کیا جا رہا ہے جو حل ہو سکتے ہیں، ان کو فوری تسلیم کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی معین گنڈا پور خود معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں جو بائیڈن نے کہا، بقیہ مدت صدر کے طور پر فرائض کی تکمیل پر توجہ دوں گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے بات کروں گا، میری دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ 81 سالہ صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا۔ اپنے بیان میں صدر بائیڈن نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے صدر کے طور پر ذمہ داری ادا کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ صدر جو بائیڈن نے صدارتی دور سے دستبرداری کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے موجود امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے عاصم خان نے امریکہ میں ہونے والی جونز کریک اوپن اسکواش چیمپئن جیت لی۔ $12,000 انعامی رقم والے ایونٹ کے فائنل میں عاصم نے ہم وطن اشرف عرفان کو 3-1 سے شکست دے دی۔ امریکی ریاست جارجیا میں ہونے والے جونز کریک اوپن کا پاکستان آل پاکستان افیئر تھا، جس میں ورلڈ نمبر 73 اور پاکستان کے ٹاپ پلیئر عاصم خان نے پہلا گیم ہارنے کے بعد کم بیک کرتے ہوئے اشرف عرفان کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ سیکنڈ سیڈ عاصم کا تھرڈ سیڈ اشرف کے خلاف جیت کا سکور 11-7، 11-4، 11-4 رہا۔ یہ عاصم خان کا اس سال کا تیسرا اور کیریئر کا 10واں PS ٹائٹل ہے۔ اس سے قبل 2024 میں عاصم نے واشنگٹن میں وائلڈ کارڈ چیلنج جبکہ مارچ میں اسکواش اسپانسرشپ ٹورنامنٹ جیتا، جبکہ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد چودھری نے کہا کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔